ہمارے آج کے اس ہنگامی اجلاس کا مقصد گرز برادری کے بڑھتے ہوئے مسائل، جن میں خصوصاً ٹول پلازوں میں اضافہ اور ڈیزل کے دن بدن بڑھتے ہوئے ریٹس کی وجہ سے ان کے متعلق بات کرنے کے لیے اور احتجاج ریکارڈ کرنے کے لیے یہ منعقد کیا گیا۔ اس کے اوپر مزید روشنی رانا منور صاحب ڈالیں گے۔ سب سے پہلے میں آنے والے تمام معزز مہمانوں کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ گرز برادری کے دکھ میں اظہارِ ہمدردی اور اظہارِ یکجہتی کے لیے آنے والے تمام معزز مہمانوں کو میں دل کی گہرائیوں سے سلوٹ پیش کرتا ہوں۔ بکھر، لیا، چوک اعظم، لاہور اور فیصل آباد اور مرکزی قائدین آج اپنی ریاست پاکستان، حکومت پاکستان کو پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ملکی معیشت جو ہے وہ تباہی کے دہانے تک پہنچ چکی ہے۔ ہر 15 دن کے بعد بڑھنے والی ڈیزل کی قیمتیں اور ٹول ٹیکسوں پر اپنی من مانیاں، اپنی مرضی کے ریٹ اور گاڑیوں کے ساتھ زیادتی کی جاتی ہے، ان کو زود کو کیا جاتا ہے۔ اگر ایک ٹول پلازے کی قیمت گورنمنٹ نے 100 روپیہ مقرر کی ہے تو وہ 200-250 روپے کے قریب گاڑی سے چارج کر رہے ہیں۔ اسی طرح جو کانٹے لگائے گئے ہیں انہوں نے بھی اپنی مافیا بنائی ہوئی ہے، وہ گورنمنٹس کے جو فکس کردہ پرائز ہیں ان پہ وہ بالکل بھی فوکس نہیں کر رہے اور اپنی من مرضی کے جرمانے بھی کر رہے ہیں۔ 5000 روپیہ کسی ملک میں بھی فائن نہیں ہے، جو کہ ہمارے کانٹوں والے بڑی دیدہ دلیری کے ساتھ گاڑی کے ڈرائیوروں کو زود کو بھی کرتے ہیں اور ان سے فائن 5000، 2000، 3000 اپنی مرضی کے فائن لے رہے ہیں۔ میری مؤدبانہ گزارش ہے حکومت پاکستان سے کہ قیمت کی جو پرائس ہے، ڈیزل کی جو قیمتیں بڑھائی گئی ہیں ان کا ایک تو دورانیہ 1 ماہ کے بعد کیا جائے۔ ہر 15 دن کے بعد آنے والے جو ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ، یہ ہمارے لیے تباہی کا سبب ہے۔ گاڑی والوں کے یہ حالات ہیں کہ انہوں نے اپنی، اگر وہ 2 گاڑیوں کا مالک ہے تو وہ 1 گاڑی سیل کر کے 1 کو چلا رہا ہے اور اس کے پیسے بھی سارے وہ ان 2 ماہ میں وہ خرچ کر چکا ہے۔ ٹائروں کی قیمتیں آسمان سے اوپر جا چکی ہیں۔ سپیئر پارٹ ایک چیز 100 روپے کی تھی، وہ اس وقت 1500 روپے میں دستیاب ہے۔ ہر جگہ پہ بلیک میلنگ ہے، کہیں پہ بھی فکس پرائس نہیں ہے۔ ٹول پلازوں پر بھی ریٹ لسٹیں آویزاں نہیں ہیں۔ موٹر وے پہ جو موٹر وے پولیس ہے ان کو ٹاسک دیا جاتا ہے، وہ گاڑیوں کو اویئرنیس دینے کی بجائے، ان کو یہ سمجھانے کی بجائے کہ آپ سیٹ بیلٹ لگائیں، آپ کی حد رفتار یہ ہونی چاہیے، آپ اوور لوڈنگ مت کریں، انہوں نے بھی ماشاءاللہ چلان بکیں ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہیں اور اپنی مرضی کے فائن کر رہے ہیں۔ ہر بیٹ پر چلان ہو رہا ہے، ایک گاڑی کے 10 چلان ہو رہے ہیں۔ سر یہ کسی بھی ملک میں نہیں ہے، کسی بھی جگہ پہ یہ ایسا ایجنڈا نہیں ہے۔ ملک پاکستان کی طرف خیال کیجئے، آپ ہمارے حکمران ہیں، ہم آپ کی رعایا ہیں، ہمارے حال پر رحم کیجئے۔ بجلی کی بڑھتی ہوئی قیمتیں آسمان کو چھو رہی ہیں، لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، لوگ اپنی پراپرٹی سیل کر کر کے بل پے کر رہے ہیں۔ سر یہ ہمارے ساتھ سخت ناانصافی ہے۔ نہایت ہی پرامن اور نہایت ہی احترام کے ساتھ میں حکومت پاکستان کے ساتھ مطالبہ کرتا ہوں کہ خدا را پاکستانی عوام پہ رحم کریں، اس ڈیزل کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کو کچھ دیر کے لیے نیچے لائیں اور آہستہ آہستہ گرز برادری کو سپورٹ دیں، اور جو ہمارے کرائے نامے ہیں وہ بالکل نہ ہونے کے برابر ہیں۔ جس طرح پبلک سرونٹس گاڑیاں چلتی ہیں، ڈیزل کے پرائس بڑھتے ہیں تو ان کے کرائے ناموں کی لسٹیں گورنمنٹ شائع کر دیتی ہے۔ ہمارے گڈس ٹرانسپورٹ پر اتنا ظلم کیوں سر؟ کیا ہم پاکستان کے باسی نہیں ہیں؟ کیا ہمارے ٹرانسپورٹروں نے انویسٹ نہیں کی؟ کیا وہ پاکستان کے لیگل پروسیس پہ نہیں چلتے؟ کیا انہوں نے گاڑیوں کے ٹوکن ٹیکس
نہیں پے کیے، ان کے روٹس نہیں ہیں، ان کی رجسٹریشن نہیں ہے۔ پاکستان کا قانون کے مطابق کون سا ایسا معاملہ ہے جس کو گڈ ٹرانسپورٹ فیس نہیں کرتی؟ جن میں خصوصاً مودبانہ گزارش ہے سیکرٹری ٹرانسپورٹ صاحب سے بالخصوص کہ جناب گڈ ٹرانسپورٹ کے ہر 1 کلومیٹر کے حساب سے ان کے کرایہ نامے بنائے جائیں، اور سیکرٹری DRTA صاحب کو حکم صادر فرمایا جائے، DCO صاحب کو حکم صادر فرمایا جائے، اور کمشنر صاحب کو حکم صادر فرمایا جائے ہر اضلاع سے کرایہ ناموں کا کرایہ نامہ ایشو کروایا جائے، پر کلومیٹر کے حساب سے جو گاڑیاں 1-1.5 ٹن کی کیپیسٹی ہے ان کا اس کے مطابق کرایہ بنایا جائے، جو 4-5 ٹن والی ہیں ان کا کرایہ ان کے پر کلومیٹر کے حساب سے بنایا جائے، جو بڑی گاڑیاں ہیں وزن والی ان کا بھی ان کے وزن کے ان کی کیٹاگری کے حساب سے ان کا ہر کلومیٹر کے حساب سے کرایہ نامہ ایشو کیا جائے، تاکہ گڈس ٹرانسپورٹ جو اس وقت بالکل تباہی کے دہانے پر کھڑی ہے، اور ٹرانسپورٹر یہاں تک مجبور ہو چکے ہیں کہ اپنے زیورات بیچ کر گاڑیوں کے ٹائر اور اسپیئر پارٹ پورا کر رہے ہیں، اور پھر بھی ان کے گھر میں کھانا نہیں پک رہا۔ ٹرانسپورٹر نام کے ہیں، فقیروں سے برا حال ہو چکا ہے ہم سب کا، ہم لوگ اتنے مجبور ہو چکے ہیں۔ آج ہم یہ ایک پریس ریلیز کر رہے ہیں تاکہ ہماری آواز ایوان بالا تک پہنچے۔ ہمارے بہت سے دوست، ہمارے بہت سے خیر خواہ، جن میں ملک شہزاد صاحب ہیں، انہوں نے سندھ اسمبلی میں آواز اٹھائی، لیکن ہماری کوئی سنوائی نہیں کی جا رہی، ہماری کسی بات کو، ہمارے کسی تکلیف کو، ہمارے کسی دکھ کو دور نہیں کیا جا رہا۔ حکومت پاکستان سے میری مودبانہ گزارش ہے، صوبائی حکومت سے میری مودبانہ گزارش ہے کہ اس کے لیے کوئی احسن اقدامات کیے جائیں، گاڑیاں لوڈنگ گاڑیوں کے کرایہ نامے ایشو کیے جائیں، ان کی فٹنس وغیرہ کا جو معاملہ ہے، وکس والے ہماری گاڑیوں کو فٹنس نہیں دے رہے، گاڑی کی فٹنس نہیں ہے، اس کے مطابق وارڈن والے بھی چلان کر رہے ہیں، موٹر وے پولیس والے بھی کر رہے ہیں۔ جب ایک چیز کی حکومت نے ہی بند کی ہے کہ ان کی فٹنس کا معاملہ ہے، ان کے پاسنگ کا معاملہ ہے، وہ کلیئر نہیں ہے، تو پھر فائن کس چیز کے ہو رہے ہیں سر؟ خدا را ہم پاکستانی ہیں، ہمارے حال پہ رحم کیا جائے۔ ہم بھی وہی کلمہ پڑھتے ہیں جو حکومت پاکستان پڑھتی ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس کلمے کو ہم بھی پڑھتے ہیں، اس کلمے کے ماننے والے ہیں، اور ہم بھی الحمدللہ مسلمان ہیں اور پاکستانی ہیں۔ خدا را ہمارے حال پہ رحم کیا جائے، ہماری داد رسی کی جائے۔ ہمارے گڈس ٹرانسپورٹر بے بسی کی تصویر بنے ہوئے ہیں، لمحہ فکریہ ہے، المیہ ہے ہمارے لیے یہ بہت بڑا۔ اس وقت اگر ہمارے ساتھ اللہ اور اللہ کے رسول کے بعد اگر کو ہماری ہیلپ کر سکتے ہیں تو وہ ہماری حکومت پاکستان۔ مودبانہ گزارش ہے، ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہیں کہ جو سٹرائک کریں اور روڈ بند کریں، توڑ پھوڑ کریں، ریاست پاکستان کو نقصان پہنچائیں۔ ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں، ہم اپنے پاکستان کو اپنے سر سے اوپر رکھتے ہیں، حکومت پاکستان کے بنائے ہوئے ہر قانون کو اپنے سر سے اوپر رکھتے ہیں، اور 110% اس پر عمل بھی کرتے ہیں، اور اپنے دوستوں کو اویئرنیس بھی دیتے ہیں کہ لیگل بنیے، اپنی گاڑی کے ڈاکومنٹس کلیئر کیجئے، اپنے ڈرائیور صاحبان کے لائسنس کلیئر کیجئے، اور روڈ کے اوپر اگر کوئی آفیسر آپ کے ساتھ کو بدتمیزی کرتا ہے یا ناروا سلوک اختیار کرتا ہے، آپ نے صبر کا مظاہرہ کرنا ہے۔ آپ اگر موٹر وے پہ ہیں، آپ کے ساتھ زیادتی کی جاتی ہے، تو آپ 130 ہیلپ لائن پر کال کریں اور اپنی شکایت دیں۔ قطعاً طور پر کسی آفیسر کے ساتھ بدتمیزی مت کریں۔ اگر آپ کے ساتھ پٹرولنگ پولیس والے زیادتی کرتے ہیں تو آپ ان کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آئیں۔ اگر بات پھر بھی نہ بنے، وہ اپنے اختیارات سے ناجائز تجاوز کریں، تو حکومت پاکستان نے ہیلپ لائن 1124 1124 پر کال کریں اور اپنی شکایت نوٹ کروائیں۔ اسی طرح ہماری حکومت نے ہیلپ لائنیں دی ہوئی ہیں، اس پہ جناب آپ اپنی کال کریں اور اپنے موقف پر ڈٹ کر کھڑے ہو جائیں، اور انشاءاللہ یہ گڈز برادری اپنے ڈرائیور صاحبان کا بھی تحفظ کرنا جانتی ہے، اپنے موٹر مالکان کا بھی تحفظ کرنا جانتی ہے، اپنے اڈا مالکان کا اور مینیجر صاحبان کا بھی تحفظ کرنا جانتی ہے۔ ہم ایسا کوئی بھی اقدام نہیں کریں گے جس سے حکومت پاکستان ہمیں یہ کہے کہ آپ لیگل پروسیس سے باہر ہیں۔ ہم لیگل پروسیس میں رہتے ہوئے اپنی گورنمنٹ سے ریکویسٹ کر رہے ہیں
کہ ہمارے جو جائز حقوق ہیں ان پہ فوری طور پر حکم صادر فرمایا جائے. سیکرٹری ٹرانسپورٹ کو، ڈی آئی جی پولیس کو، ڈی آئی جی ٹریفک کو اور جناب ڈی آئی جی موٹر وے، ڈی آئی جی پیٹرولنگ، ان سب کو جناب احکامات جاری کیے جائیں. جناب والا، ہمارے بچے بھوک سے بلک رہے ہیں. مودبانہ گزارش ہے کہ ہمارے اس ڈوبتے ہوئے پہیے کو رننگ پہ لائیں، ہمارے حقوق ہمیں دیے جائیں تاکہ ہم بھی پاکستان کے معزز شہری بن سکیں اور اپنے بچوں کے لیے باعزت روزگار کما سکیں. اگر ان باتوں پہ گورنمنٹ امپلیمنٹ نہیں کر رہی تو میری پھر بھی ان سے مودبانہ گزارش ہے کہ ان پہ امپلیمنٹ کریں، کیونکہ جب روزگار نہیں ہوگا تو یہ ڈرائیور جو ہاتھوں کی مزدوری کرتے ہیں، دن رات سڑکوں پہ ذلیل ہوتے ہیں، یہ چوری، رازداری اور ڈکیتی کی طرف مائل ہوں گے، جس کی گڈ ٹرانسپورٹ ذمہ دار نہیں ہوگی، حکومت پاکستان ذمہ دار ہوگی. اڈا مالکان جن کے اڈوں کے کرایہ جات بہت ہیں، ان کے اخراجات بہت ہیں، جب ان کے بھی معاملات کلیئر نہیں ہوں گے تو پھر وہ بھی چوری، رازداری اور ڈکیتی کی طرف جائیں گے، جس کے ہم ذمہ دار نہیں ہیں. پھر وہ حکومت پاکستان کی ذمہ داری ہوگی. ہاتھ جوڑ کر حکومت پاکستان سے اپیل کرتا ہوں کہ لاکھوں کروڑوں گھروں کو ڈوبنے سے بچایا جائے. یہ آپ کی ذمہ داری میں شامل ہے، آپ کے فرائض میں شامل ہے. ہم ساتھ بھائی اکٹھے ہو کر آپ سے ریکویسٹ کر رہے ہیں، خدا را سب ٹرانسپورٹر ہاتھ جوڑ دیں گی گورنمنٹ کے آگے. سب ہم آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہیں، خدا را ہمارے حال پہ رحم کیا جائے اور ہمارا حق ہمیں دیا.